السلام علیکم دوستو، میں عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلامک دنیا۔ آج ہم بات کریں گے موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم اور فرعون جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا راجا تھا، جو کہ لوگوں پر بہت زیادہ اتیاچار کرتا تھا، اور کیسے اس راجا یعنی فرعون کا خاتمہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہزاروں لوگوں سے مل کر بنے لشکر یعنی فرعون کی فوج سے کیسے بچے۔ فرعون ایک راجا تھا، وہ اس کی سلطنت یعنی اس کی پرجا پر بہت زیادہ اتیاچار کرتا تھا۔ ایک دن فرعون نے رات کو خواب میں دیکھا کہ اس کی کرسی یعنی اس کا تخت جس پر وہ بیٹھتا تھا وہ الٹا ہو کر گر گیا ہے۔ تو فرعون کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ فرعون نے خواب کی تعمیر کرنے والوں کو اپنے محل میں بلوایا اور اس نے اس خواب کا مطلب بتانے کو کہا۔ خواب کی تعمیر کرنے والوں نے فرعون سے کہا کہ اے فرعون، تیری اس سلطنت میں بہت جلد ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو برباد کر کے تیرا وجود اس دنیا سے مٹا دے گا۔ جیسے ہی فرعون نے یہ بات سنی اسے بہت فکر ہوئی اور اس نے پوری سلطنت میں بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جو بھی بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوتا فرعون اسے مروا دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اسے دودھ پلاؤ اور اگر کوئی خطرہ دیکھو تو ان کو دریا میں ڈال دینا۔ پھر ہوا یوں کہ آپ کی ماں نے آپ کو دودھ پلانا شروع کر دیا اور آپ کے پیدا ہونے کا آپ کی بہن کے علاوہ اور کسی کو علم نہ تھا۔ پھر جب 3 سے 4 مہینے کا دور گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خطرہ محسوس ہونے لگا، اور جب خطرہ زیادہ بڑھ گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں خدا نے یہ بات ڈال دی کہ اب تم ان کو دریا میں ڈال دو اور ایک ذرہ برابر بھی فکر نہ کرنا، ہم اسے دوبارہ تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ اللہ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق تیار کیا اور اس میں روئی بچھائی اور آپ کو اس میں سلا کر صندوق بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر فرعون کے محل سے ہو کر گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ جب ایک صندوق نہر میں آتے دیکھا تو اس نے خنیجوں اور غلاموں کو حکم دیا اور صندوق باہر نکلوایا۔ جب صندوق کو نکلوا کر غلام باہر لائے، جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک نورانی شکل کا بچہ دکھائی دیا، ایک ایسا بچہ جو دور سے ہی چمک رہا تھا۔ اس بچے کو دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایک عجیب سی محبت پیدا ہو گئی۔ فرعون اس بچے پر اپنی جان بھی دینے کو تیار ہو گیا تھا۔ پر کچھ ہی سمے بعد فرعون کی سلطنت میں کچھ لوگوں نے فرعون کے کان بھرنا شروع کر دیے، یعنی فرعون سے کہنے لگے کہ تو پاگل پن میں دن کاٹ رہا ہے، ذرا سوچ اگر یہ وہی بچہ ہوا جو تیری نسلوں اور تیری سلطنت کو برباد کرنے والا ہے تو تیرا کیا ہوگا۔ فرعون ان لوگوں کے بہکاؤ میں پوری طرح آ گیا اور اس نے آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا۔ جب وہ آپ کے قتل کرنے کا ارادہ کرنے لگا تو فرعون کی بیوی آسیہ جو کہ دل کی صاف تھی، اس نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن چکا ہے، تو کیوں پاگل بنا جا رہا ہے اور اس کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے، اور ویسے بھی کیا معلوم یہ کس سرزمین سے بہتا ہوا ہمارے پاس آیا ہے۔ جس بچے کے بارے میں خواب کی تعمیر کرنے والوں نے بتایا ہے وہ بچہ تو اسی ملک میں پیدا ہونے والا ہے، لیکن یہ بچہ تو کہیں اور سے آیا ہے۔ لوگوں کے بہکاؤ میں آ کر اسے تو قتل مت کر۔ آسیہ کی یہ بات فرعون نے مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی رہنے لگے، اور فرعون نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے محل میں دائیاں بلانا شروع کر دی۔ مگر افسوس موسیٰ علیہ السلام کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ فرعون کو فکر ہونے لگی کہ بچے کے لیے کوئی ایسی دائی کا ملنا بہت ضروری ہے جس کا یہ دودھ پی سکے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بیٹے کی جدائی سے بے قرار تھی، اور آپ کی بہن جن کا نام مریم تھا وہ آپ کو تلاش کرنے اور معلوم کرنے کی صندوق کہاں پہنچا ہے اور آپ کس کے ہاتھ آئے ہیں یہ جاننے کے لیے وہ آپ کی تلاش میں تھی، یہاں تک کہ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے اور معلوم کرتے کرتے وہ فرعون کے محل تک پہنچ گئی۔ اور جب انہیں معلوم ہوا کہ میرا بھائی اسی محل میں ہے اور کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پی رہا ہے اور وہ ابھی تک بھوکا ہے، تو وہ فرعون کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی کہ اے فرعون، کیا میں تجھے ایک دائی کے بارے میں بتاؤں جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا۔ فرعون نے کہا اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے، ہاں ضرور،
ایسی دائی کو لاؤ جس کا یہ دودھ پی سکے۔ مریم جلدی سے گھر گئی اور اپنی والدہ کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلا لائی، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ فرعون آپ کو بہلا رہا تھا، اور جب آپ کی والدہ آئی تو فوراً ہی آپ موسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کی خوشبو کو سونگھ کر چپ ہو گئے اور ان کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے پوچھا، تو اس بچے کی کون ہے؟ یہ بچہ اب تک تو کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا اور تجھے دیکھتے ہی فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا، میں ایک پاک صاف عورت ہوں۔ جن بچوں کا مزاج صفائی پسند ہوتا ہے وہ دوسری دائیوں کا دودھ نہیں پیتے، پر میرا ضرور پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دے دیا اور ان کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کر دیا، اور ان کو اس بچے کو گھر لے جانے کی اجازت بھی دے دی گئی، اور آپ انہیں گھر لے آئی، اور خدا کا وعدہ بھی پورا ہو گیا کہ ہم ان کو پھر سے تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ اس طرح آپ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون ہی کے ہاتھوں سے ہونے لگی۔ آپ دودھ پینے کے زمانے تک اپنی والدہ کے پاس رہے۔ فرعون روزانہ ان کی والدہ کو ایک اشرفی دیتا تھا۔ دودھ جب چھوڑنے کی عمر آئی تو آپ ان کو فرعون کے پاس لے آئی، اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی پرورش پاتے رہے۔ دوستو، ویڈیو کو لمبا نہ کرتے ہوئے آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیجئے گا اسلامک دنیا کو، تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کر پائیں، اور بنے رہیے گا ہمارے اس چینل اسلامک دنیا پر۔